السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ سبھی حضرات نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے 11:40 ہو چکے ہیں اور ٹائم ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اسے کم مت سمجھیو آپ۔ کبھی آپ یہ سمجھے کہ 12 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں، اور یہ 12 جو ہوتے ہیں بڑے ڈینجر ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 بجے گھر سے مت نکلا کرو، سفر پہ اگر جا رہے ہو تو 12 کے بعد میں جاؤ یا 12 سے پہلے جاؤ، یہ کہاوتیں ہیں۔ بہرحال تو مجھے حکیم یوسف کمال صاحب مجھے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے لے آئے تھے، بولے چلیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ قاری ذاکر حمیر پوری صاحب قبلہ یہ عظیم خطیب میں پورے ہندوستان میں تقریر کیا کرتے ہیں، اور میرے بعد حضرت کا خطاب ہے، اور پھر ابھی تو جامع معقولات و منقولات منطق و فلسفے کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے والے مفتی سعید احمد صاحب قبلہ وہ ابھی آرام کر رہے ہیں جی بے شک، اور آپ کا مجمع آدھا گنجا ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں تو ایک مشورہ دے سکتا ہوں بھیا کہ 3 لوگوں کو نہ بلایا کرو۔ ہمارے ماشاءاللہ بیجار کھاتے میں بھی اچھے اچھے بولنے والے علماء کی تعداد بڑی ہے۔ مجھے لگ رہا کہ اسٹیج پہ حافظ عاقل صاحب رہ گئے ہیں بولنے سے، اور حافظ افتخار بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اور جنتی حافظ جی کو تو تم سب جانتے ہی ہو۔ جی جی جی، اگر وہ کلام پڑھنے پہ آ جائیں تو پھر سنیں کیا کسی کی؟ جی وہ نہ سنیں گے، پھر بہت یاد ہے انہیں بھی، اور وہ نہ تو بہت پڑھتے ہیں، سرکار کا مدینہ جھما دیتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں۔ بہرحال حافظ ادریس صاحب ہیں آپ کے مدرسے کے ماشاءاللہ ایک بہترین مدرس، بڑی محنت سے پڑھانے والے قاری عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں مدرسے کے، آپ کے ناظم اعلیٰ علامہ ارشاد القادری صاحب قبلہ۔ حضرت کا خطاب آپ نے سنا، ابھی آپ نے قاری اصغر صاحب کو سنا، علامہ خورشید احمد صاحب سنا کے چلے گئے، بچے کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مسجد کے خطیب و امام، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب، اور آپ میرے لیے نئے نہیں ہو یا میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، میرا جبہ نیا ہے نا، تو الگ چیز ہے۔ میں بھی آ سکتا تھا سادگی میں، لیکن کہتے ہیں کہ یار جیسا ماحول ہو، جیسا دیس ویسا بھیس، مجھے سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ اب یہ کوئی کہے کہ یار یہ تو پرانے ہیں، تو میں یہ بھی کہوں گا آپ بھی کون سے نئے ہو، آپ بھی پرانے ہو، ہے نا۔ تو ہم پرانوں کا معاملہ ہے، اور ہمارے بیچ میں سب سے پرانے خطیب علامہ ذاکر صاحب قبلہ ہیں، ہم بھی ان کی تقریریں سن کے بڑے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مجمع آپ نے یہ جلسہ کیا، انجمن رضائے مصطفیٰ کمیٹی نوجوانوں نے، قابل تعریف ہے یہ بات، انہوں نے اس مہینے میں سجایا اس اجلاس کو، اور محنت کی ہے، چندہ بھی کیا ہے، لوگوں کے تانے بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سننا پڑتے ہیں۔ دین کے کام میں کوئی کہتا ہے کیا ضرورت ہے مولوی کی، کیا ضرورت ہے، میں نے بہت سی جگہ سنا گئے، پورا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جلسے ہو رہے ہیں، تو کہتے کہ یار موبائل میں سن لو، موبائل میں بھی تو ہیں مولوی لوگ، ایک سے ایک کررہ مولوی ہے اس میں، نہیں کہا میں کررہ مولوی ہے، اس پہ کررہ، تو بولنے کی انداز ہے، لینگویج بھی ہوتی ہے، بہرحال الگ الگ بھاشائیں ہیں، اور یہ تو زبان ہے بھائی، یا تو دل سے اتر جاتا ہے یا اس زبان کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے۔ ارے بھائی بھاشا ہی تو ہوتی ہے، آپ اپنی بیوی کو ہندی میں یہ کہہ دیں آج آپ ہتھیارن لگ رہی ہو، تو اگر دال میں گوشت پڑا ہوگا تو بوٹی بھی نہ دے گی غصے میں، جی، اور آپ اردو میں یہ کہہ دیں کہ آپ تو بڑی قاتل لگ رہی ہو، تو پراٹھا دیسی گھی کا آ جائے گا فوراً۔
تو بولنے کی بات ہوتی ہے، ایک انداز ہوتا ہے کہ بھیا زبان ہے. تو یہ انجمن رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے نوجوان بہت جوش ہے ماشاءاللہ. یہ شاداب بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائے. جلدی سے رہ گیا بیوی نیک مل گئی، سیرت اچھی ہے تو اچھا ہی ہے. یہ رضوان بھائی کی تو ہو گئی ہے خیر. ہاں عبدالسبحان بھائی محنت کی ہے، کوشش کی ہے. پیسہ دیکھیے دین کے کام میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دل سے کیا جائے تو اور اچھی بات ہوتی ہے. ہمارے عثمان بھائی نے مجھے فون کیا تھا کہ جلسہ ہے آنا ہے. من کی چلیے مجھے جو بلاتا ہے میں ضرور. آپ لوگوں سے محبت ہے. 6.5 سال غالباً آپ کے بیچ میں درمیان میں رہا ہوں. ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، ستہ بدلی تو بات بدل جاتی ہے. لاک ڈاؤن نے انہوں نے کیا کیا کر دیا. تو دین کے کام میں پیسہ خرچ کرنا یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور یہ بڑا اچھا معاملہ ہے. یہاں آپ نے دام درم سخن جس اعتبار سے بھی میرے بھائیوں نے نوجوانوں نے محنت کی، اللہ تمام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. ورنہ دیکھیے دین کے معاملے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے. ایک بڑے ابا روٹی کھا رہے تھے اور روٹی اچانک کتا اٹھا کے لے گیا ان کی. تو اب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے دوڑنے لگے. پورے محلے میں گاؤں میں کتے کو دوڑاتے رہے. کتا ہاتھ نہیں آیا، روٹی بھی ہاتھ نہیں آئی. تو پھر دور سے چلا کے کہہ رہے جا میں نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دی ہے. اللہ جب ہاتھ نہیں آئی تب کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ چھوڑ دی ہے. اور پہلا ڈنڈا لے کے کوشش کر رہے. پہلے ہی کہہ دیتے نا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، جا کھا لے تو اللہ اس میں ثواب عطا فرما دیتا. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ویسے مجھے کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ آپ بولیں. میں اگر 1 گھنٹہ بولا تو پھر حضرت کتنا بولیں گے، ہے نا. جو بعد میں آئیں گے بھیا وہ تو اور زیادہ بولیں گے. وقت ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے ویسے اور آپ لوگ سننے والے ہیں. جتنی دیر آپ سنیں گے جلسہ اتنی دیر انشاءاللہ چلے گا. شاعر نے شعر لکھا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جس کے بھی دل میں ہوگی محبت رسول کی، اس پہ صدا رہے گی عنایت رسول کی. اور عالم مہک رہا تھا درود و سلام سے مکے میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی. مکے میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی. اور شاعر کہتا ہے کہ جب آئے محمد تو اعجاز دیکھو. یہ ہمارا اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. جب آئے محمد تو اعجاز دیکھو، زمانے کا ظلم و ستم توڑ ڈالا. مچی کھل بلی بت قدوں میں کچھ ایسی کہ گن گن کر ایک ایک صنم توڑ ڈالا. جو بھٹکے ہوئے تھے وہ منزل کو پائے، زمانے میں محمد جو تشریف لائے. اور محمد کے اعجاز کو دیکھتے ہی ہزاروں نے اپنا دھرم توڑ ڈالا. ہزاروں نے اپنا دھرم توڑ ڈالا. یہ جشن عید میلاد النبی سے ریلیٹڈ جلسہ سجایا ہے. اشعار آپ نے بہت سن لیے ہیں. حکیم جی سے اچھا کلام سنا ہے. اور قاری نزار صاحب ایک بریلی شریف سے تشریف ہمارے مہمان آئے، انہوں نے اچھا کلام آپ کو سنایا ہے. اچھے عظیم شاعر ہیں. اب میں آپ کو گفتگو سے کے ذریعے بتاتا ہوں نبی کی میلاد کے بارے میں. یہی میرا عنوان ہے اور جلسے کا مقصد بھی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کی جانب سے آیا ایک نور اور روشن کتاب. نور کون ہے؟ ہمارے نبی کی ذات. اور قرآن مجید کتاب کا ذکر ہے، مبین کا ذکر آیا، کتاب مبین. اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی تشریف لائے. اور اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر احسان کیا اللہ نے کہ ان میں اپنے رسول کو جلوگر کر دیا ہے. 3 چیزیں آپ دھیان میں رکھیے گا. ایک چیز تو ہے نبی کو اللہ نے بنایا کب. ایک چیز ہوتی ہے کہ پیدا کب کیا جاتا ہے. حکیم یوسف کمال صاحب نے مکان بنایا. ادھاٹن کب ہوا؟ 5 سال پہلے ادھاٹن نہیں ہوا، بعد میں ہوا. آپ نے مدرسہ بنایا یا مسجد بنائی کہ حضرات ابھی مسجد بن کے تعمیر پوری مکمل نہ ہوئی تھی، ابھی ٹائم لگے گا 2 سال، مطلب اس کے بعد نماز ہوگی. ایک چیز ہے بننا اور ایک چیز ہے کہ پیدا ہونا، مطلب نبی بنے کب. دوسری چیز ہے کہ ولادت کب ہوئی. تیسری چیز ہے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کب فرمایا ہے. تو اگر ان تینوں چیزوں پہ گفتگو کی جائے تو میری اوقات یا بساط نہیں ہے کہ میں ان موضوع کا حق ادا کر سکوں. دنیا تقریریں کر رہی ہے، پوری دنیا میں آج جشن عید میلاد النبی کا جب موقع
रोज़ा आया, पूरी दुनिया में जुलूस निकाले जाते हैं, नबी का जश्न मनाया जाता है, विलादत की खुशी की जाती है। लेकिन मैं पहले आपको पहली चीज की तरफ तवज्जो दिला देता हूँ। नबी को अल्लाह ने नबी को कब बनाया? तो मौलाना मोइनुद्दीन काशफी अलैहि रहमा अपनी किताब मारिजुन नबूवत में तहरीर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद बनाने से पहले, सूरज बनाने से पहले, कुल कायनात बनाने से पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को 9 लाख साल पहले पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह कह दें आप जरा। सुभान अल्लाह। बात अच्छी लगे तो कह दिया करें, सुभान अल्लाह। और समझ में ना आए तो कोई बात ही नहीं है भैया। जी जी जी, है ना। और तकरीर भी वही है जो समझ में आए, वरना तकलीफ ही तकलीफ होती है कि यार पता नहीं कितना और पकाएंगे मौलाना। हमने सुना लोगों को ये कह देते हैं। बहरहाल बात अच्छी लगे बोलिए, और अगर समझ में आ रही है, दिल नहीं कर रहा है तो सुनने ये बड़ी बात है। 12 बजे गए और आप सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। वक्त बड़ा कीमती होता है, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त यादों में गुजर जाता है। वक्त को संभाल के रखो यारो, ये वक्त है जो समय पे काम आता है। तो मैं बता रहा, 9 लाख साल पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। मौलाना मोइनुद्दीन काशफी लिखते हैं, नबी के नूर ने नूर की शक्ल में जो है 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाए। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। कैसे पढ़े? जैसे आप और हम पढ़ते हैं। आप नूरी मस्जिद में जाते हो, अगर जोहर में आप पहुंचे, जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात नमाज आपने पढ़ी, तो कितना वक्त लगा? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आप 12 रकात को मुकम्मल कर लेते हो। अगर आप असर में पहुंचे, 10 मिनट में काम मुकम्मल हो जाता है। अगर आप मगरिब में पहुंचे तो मगरिब की नमाज में 10 मिनट लग जाते हैं। 7 रकात पढ़ी, बाहर आ जाते हैं। आप अगर ईशा में पहुंचे, 17 रकात नमाज आपने पढ़ी है। अगर किसी ने वजीफा शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाता है। 17 रकात नमाज में हम इत्मीनान से 17 मिनट लगा सकते हैं और बाहर हो सकते हैं। मतलब 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। 1440 मिनट को हम जब डिवाइड करते हैं तो आप देखें 70 मिनट ओनली 5 वक्त की नमाज में लगता है। बाकी आपकी दुनिया है, दुनिया कमाइए, औलाद के लिए पैसा लाइए या अपना मकान बनाइएगा। लेकिन आज मुसलमानों की कंडीशन ये है, मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमानों का मामला ये है, अगर 1440 मिनट में अपने रब की खातिर ये 70 मिनट नहीं दे सकते हैं, 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, रब की इबादत के लिए, नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सकता है। इसीलिए आज तो परेशानी का शिकार मुसलमान बना हुआ है। पूरी दुनिया का आप जायजा लीजिएगा, आज पूरी दुनिया में जितना मुसलमान है, कभी इतना मुसलमान नहीं था। लेकिन मुझे एक हदीस याद आई, मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। आज वक्त के हिसाब से बोलने की बड़ी जरूरत है, आज मुसलमानों को बेदार होने की बड़ी जरूरत है। अगर गफलत का शिकार रहे, दुनिया मारती रहेगी तो भागते रहोगे। अगर हुकूमतों के ऊपर बैठे रहोगे तो हुकूमत तुम्हें बचाने वाली नहीं है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है। अब लोग कह रहे हैं कि किसे अब मुंतखब किया जाए, किसको वोट दिया जाए। अब दुआएं कर रहा मुसलमान कि कांग्रेस आ जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा आ जाए, लोग दुआ कर रहे हैं कि बसपा आ जाए। लेकिन एक जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके जाइएगा कि दुनिया के अंदर अगर तुमने हुकूमतों पे भरोसा किया तो इसी तरह मारे जाओगे, इसी तरह भगाए जाओगे, इसी तरह रुलाए जाओगे, इसी तरह सताए जाओगे। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, ना तुम्हें दुनिया के अंदर कांग्रेस बचा सकती है, ना तुम्हें भाजपा बचा सकती है, ना तुम्हें सपा बचा सकती है, ना तुम्हें बसपा बचा सकती है। अगर तुम्हें बचा सकती है तो रसूल की मोहब्बत बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अरातीने कमेटी, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरज़मीने बिजार खाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत। कोई शय तुम्हें बचा नहीं सकती है। आज से 1400 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इनसे सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग इस तरह से उम्मत पर टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। मतलब क्या होती है आप समझिएगा, जब किसी को भूख लगती है दस्तरखान को उड़ा के रख देता है। अगर उस
پہ لوازمات ہیں، اگر اس پر غذائیں ہیں، بھوکا نہیں دیکھتا کہ چٹنی ہے، بھوکا نہیں دیکھتا کہ سوکھی روٹی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اس طرح امت پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، مطلب لوٹا جائے گا، مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا اس زمانے میں، اس وقت میں کیا آپ کے چاہنے والے کم ہوں گے، آپ کے ماننے والے کم ہوں گے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کم ہوں گے؟ تو نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ نہیں، اس وقت میرے امتیوں کی تعداد سمندر کے جھاگوں کی مانند ہوگی، جس طرح سمندر کے اندر جھاگ دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ بے شمار۔ لیکن اے مسلمانوں، سروے لوگ کیا کرتے ہیں، آج پوری دنیا کا سروے کریں، آج عرب کی آبادی پوری دنیا کی پائی جاتی ہے، آج عرب کی آبادی میں آپ دیکھیں گے تو عرب سے زیادہ مسلمان پایا جاتا ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر ریزن کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنا مسلمان روئے زمین پر کبھی نہ تھا جتنا کہ آج پایا جاتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام فرسٹ مین ہے، دنیا اس سے پہلے ہے، آدم علیہ السلام وجود میں آئے جب اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا، دنیا جب نہیں بنی، جنات ہم سے پہلے ہیں، 60,000 سال تک زمین پہ رہے، لیکن سرکشی کی ہے، قتل و غارت کا انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو ملائکہ کا وہ سردار کہلاتا تھا، فرشتوں کا سردار، جسے جناتوں کا سردار کہا گیا، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ جنت میں رہتا تھا، یہ آیا تھا لشکر لے کے، جناتوں کو ہٹا دیا زمین سے، ان کو غاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، زمین میں بھیج دیا جاتا ہے، انہیں پہاڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے، سمندر کی سطح پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا جب سے بنی ہے آج تک اتنی مسجدیں پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی جتنی آج پائی جاتی ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنے مدرسے نہ پائے گئے جتنے آج پائے جاتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے علماء، اتنے ماننے والے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے ریزن بتا دیا تھا۔ نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میری امت پر لوگ اس لیے ٹوٹ پڑیں گے کہ اپنا دل میری امت دنیا کو دے دے گی، اپنا دل دولت کو دے دے گی۔ آج اسی لیے مسلمانوں مرنے سے ڈر لگتا ہے، دنیا آباد کر لی ہے، دنیا کے اندر دل لگا لیا ہے، دنیا کو دل دے دیا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو دل دیا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ قاری دلشاد صاحب قبلہ اراکین کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وجہ یہی ہے، نوری مسجد ہے ماشاءاللہ اچھی ہو گئی، آباد کر دیا آپ نے، اور خوبصورت گیٹ بنایا، پتھر بھی لگوایا، چندہ کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ اب نماز کون پڑھے گا؟ ادھر سے آئیں گے، ہلدی آئیں گے کیا پڑھنے؟ ابے بھئیے ہم ہی تو پڑھیں گے۔ چندہ ہم دیتے ہیں، مسجد ہم بناتے ہیں، سجاتے ہم ہیں، تو نماز کون پڑھے گا؟ بات چل رہی تھی تاسوں کی بھی، ابھی تاس کی پتی بہت چل رہا ہے معاملہ، اور شراب نوشی۔ اسلام کا حکم جانتے ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تاش کھیلنے والا جوا اگر بیمار پڑ جائے تو دیکھنے مت جاؤ، اس کی عیادت کو مت جاؤ، شراب پینے والا بستر مرگ پر ہے مت جا۔ کیوں بنایا نظام، قانون کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا شریعت نے کہ ایک شرابی بیمار ہوگا اور کوئی دیکھنے نہ جائے گا تو دوسرے شرابی کہیں گے یار اتنی بری حالت شرابیوں کی، میں تو توبہ کر دوں گا بھیا۔ ارے ہوگا نہیں، یہ قانون ہے، شرابی مر جائے۔ امام اعظم نے لکھا کہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، لیکن حکم یہ بھی دیا گیا کہ سب نہ پڑھے بہتر ہے، سب نہ پڑھیں، شرابی کی نماز جنازہ بہتر ہے، محلے کے لوگ پورے نہ پڑھے بہتر ہے۔ ریزن قانون دیکھیں اسلام کا یار، سبحان اللہ۔ ریزن یہ کہ ایک شرابی کی نماز جنازہ میں لوگ نہ ہوں گے تو دوسرا یہ کہے گا یار بڑی بری حالت ہے بھائی، میں شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ ایک کو سزا ملے اور ہزاروں سدھرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایکٹیو میں بھی بہت رہتا ہوں، میرا مقصد کچھ اور تھا، پیسہ کمانا نہیں، کوئی پیسے ویسے تو فیس بک سے آتے نہیں، لوگ کہتے ہیں ارے بڑا کر رہی کمائی کر رہے ہو، اب تو بڑا لمبا مار رہے ہو، وہ اس کی پالیسی بہت ہے،
اگر آپ چیخ کے بول گئے تو وہ ختم کر دے گا، آپ نے اگر ہندو مسلمان کی باتیں کری وہ ختم کر دے گا، آپ نے اپنے مذہب کی باتیں کری وہ ختم کر دے گا۔ بڑی اس میں پالیسی ہوتی ہے۔ میں جب گیا تو پتہ چلا، حالانکہ 3.5 لاکھ فالوورز اس پہ ہو گئے، لیکن مقصد میں نے دیکھا یار دوسرے لوگ اپنے پیغام کہہ رہے ہیں اور اپنی باتیں رکھنے، غلط سلط مسائل بیان کر رہے ہیں، تو میرا مقصد تھا کہ میں آؤں اور لوگوں تک اچھی اچھی باتیں اور جو ملک میں ہو رہا ہے، جو چیزیں نہیں اٹھائی جاتی ان کو اٹھایا جائے۔ اور لوگوں نے سنا بھی، آپ یہاں 1000 یا 2000 کی تعداد میں ہیں، سوشل میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک ویڈیو 17 ملین دیکھی ہے لوگوں نے۔ 17 ملین کا مطلب ہے 1,70,00,000 لوگوں نے دیکھی۔ اب اتنی بڑی بات ہم نے لوگوں تک پہنچا دی تو کتنی بڑی پلیٹ فارم ہو گیا، تو اس لیے اس پر بھی ایکٹیو رہا جائے، کہیں جلسہ ہو تو وہاں بھی ایکٹیو ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں سدھرنا ہوگا، شریعت کو پڑھنا ہوگا۔ تو بہرحال اسلام قانون اسلام کا بہت اچھا ہے، بہت گڈ ہے۔ آج تو کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن آج یوروپ کے اندر لوگ جب اسلام کی مخالفت میں کتابیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ جب اسلام کو باریکی سے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے اچھا اور سب سے پکا مذہب کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ذرے نجوم بن گئے ان کے دیار میں، پایا وقار کوچہ عالی وقار میں، اسلام ہی زمانے پہ چھائے گا ایک دن، سورج چھپا ہوا ہے ابھی کچھ غبار میں، اسلام ہی چھائے گا۔ بات چل رہی تھی وہی، نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، کس طرح پڑھے؟ آپ کی طرح نہیں پڑھے، بلکہ مولانا معین الدین کاشفی لکھتے ہیں نبی جب نور کی شکل میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قیام کیا، تو اللہ کے نبی نے نور کی شکل میں 1000 سال تک قیام کیا، 1000 سال تک قیام کیا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، تسبیح و تحلیل پڑھتے رہے۔ 1000 سال کے بعد اللہ کے نبی نے رکوع کیا تو رکوع میں 1000 سال کا عرصہ لگا دیا، رکوع سے کھڑے ہوئے پھر 1000 سال کا عرصہ لگایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے تو 1000 سال تک ہمارے نبی نور کی شکل میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، تعریف و توصیف کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ 1000 سال کے بعد جلسے میں آ جاتے ہیں، جب ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں اس سے پہلے بیٹھتے ہیں، جلسہ کہا جاتا ہے، پھر نبی دوسرے سجدے کے لیے گئے تو 1000 سال تک سجدے میں رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ مولانا معین الدین کاشفی لکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پیغمبر نے، ہمارے رسول نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، لیکن اے مسلمانوں جب نبی نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو اب رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے محبوب تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، جو دعا کرو گے قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اے بیجار کھاتا کے سنی غیور مسلمانوں ذرا ذہن قریب کریے گا، جب 8 دن میں نماز جمعہ کے لیے آپ قاری دیال مصطفیٰ صاحب کے پیچھے جاتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھتے ہو جمعے کی، اور اس کے بعد جب ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو دعا میں کوئی اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے خاندان کے لیے مانگتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے مانگتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے مانگتا ہے، دعائیں اپنے لیے کیا کرتا ہے، کھیت و کھلیان کے لیے کیا کرتا ہے، بیٹی و بیٹوں کے لیے کیا کرتا ہے۔ مطلب 8 دن میں جاؤ 5 منٹ کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد دعا اپنے لیے مانگی، لیکن رسول کی محبت دیکھو، رسول امت کو کتنا چاہتے ہیں۔ جلسہ سجانے والوں خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ رسول کا جلسہ سجا رہے ہو، رسول کی یاد منا رہے ہو، رسول کی ولادت کی خوشی کر رہے ہو۔ اب اللہ کے نبی نے 20,000 سال تک جب نماز نفل ادا فرمائی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مولانا معین الدین کاشفی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگا، اپنے پریوار کے لیے نہیں مانگا، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگا، صرف مکے والوں کے لیے نہیں مانگا، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں مانگا۔ اے مسلمانوں جب پیغمبر دعا کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار تیرے بتانے سے مجھے پتا چلا کہ دنیا میں تو مجھے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجے گا، آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گا، ایک امت کا رہنما بنا کر بھیجے گا۔ اے میرے مولا اگر میری عبادت کے بدلے میں اگر کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ میری گناہگار امت کی مغفرت۔ عالم نور کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اگر دعا مانگی ہے تو مسلمانوں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اپنی امت کے لیے مانگی ہے۔ یہ رسول کی محبت ہے۔ اور آج ہم نے دل کسے دے دیا؟ آج ہم نے دل فلمی اسٹار کو دے دیا، آج ہم نے دل دنیا والوں کو دے دیا، آج اپنا دل ہم نے کسی اور کو دے دیا، کرکٹر کو دے دیا ہے، دنیا والوں کو دے دیا۔ اس لیے مسلمانوں اپنا دل کسی کو مت دو، اگر دینا ہے تو اپنے رسول کو عطا کرو۔
اپنے رسول کو دل دو، اور دل رسول کو دو گے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ آج دل جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہیں نوجوان کا، ٹک ٹاک پہ لگ رہا، ایسے ایسے گانے اور ایسے ایسے ڈائیلوگ ہیں بھیا جنہیں سن کے انسان کافر ہو جاتا، لیکن ہمیں خبر نہیں، ہم نے تو بس کامیڈی دیکھی اور ڈائیلاگ دیکھ لیا شیخ چلی کا، تو ابا بھی خوش، للہ بھی خوش، اللہ کی اماں بھی خوش، سب ہنس رہے ہیں۔ پتہ چلا اس نے کفری کلمہ کہا تھا، ایمان نکل گیا اور ہم ہنسی میں رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا تھا 100 سال پہلے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہ وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اشارہ کیا تھا؟ آنکھ سے کاجل، کاجل کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے شاعری کیا ہے، جواب نہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا۔ ارے یہ جو آج جلسہ ہم کر رہے ہیں، یہ جو لائٹیں ہم لگا رہے ہیں، آپ پڑھیں 1947 سے پہلے کی تاریخ کو، 1857 میں ہندوستان کو آزادی ملی تھی 1947 میں، لیکن 200 سال انہوں نے مکمل طور سے انگریزوں نے حکومت کی۔ 1857 میں مکمل طور سے پورے انڈیا پہ قبضہ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جب مسلمان رسول کا میلاد مناتے تھے، رسول کے جلسے کرتے تھے، تو دیکھیے فتوے لگانے والے یہ فتوے لگاتے تھے کہ جنیا مطلب جو ہے آپ جو جنم دن مناتے ہو یہ کنہیا کا جنم دن ہے، جیسے ہندو لوگ مناتے ہیں کنہیا کا جنم دن، اسی طرح تم بھی منا رہے ہو۔ انہوں نے کہا مت مناؤ، میلاد رسول پر جلسہ کرنے والے کو حضرات مشرک کہا جا رہا تھا، رسول کا نعرہ لگانے والے کو مشرک کہا جا رہا تھا۔ اب 1947 کا غدر آپ لوگوں نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو سنو، حضرات علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتوی جہاد دیا تھا جامع مسجد سے۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا انگریزوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے علماء جو رہنما تھے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا، انہیں جو ہے پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، کالے پانی کی سزا دے دی۔ بڑے بڑے جید علماء چلے گئے دنیا سے، اب لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بڑے بڑے عالم کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اب لوگوں نے کہا میلاد مت مناؤ، رسول کا میلاد منانا کنہیا کے جنم کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ مت لگاؤ، انہوں نے کہا یہ مت کرو، مزارات اولیاء پر مت جاؤ۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں جب کوئی رہنمائی کرنے والا دور تک نظر نہ آ رہا تھا، 1856 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی زمین پر اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت نے لکھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا بہت زیادہ احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی اور ان باطل فرقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو ہمیں یہ جلسہ کرانا بھی ہے، جلوس نکالنا بھی ہے، اور اپنے گھروں کو سجانا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا، دیکھیے اب بس 10 منٹ اور سن لیں پھر میں سمیٹ لیتا ہوں اپنی گفتگو کو زیادہ۔ اب آج معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ جو جلسہ ہو رہا تھا گاؤں میں، ایک بڑے ابا بھی گئے بڑے شوق میں پکڑی اڑی باندھ کے اور بیٹھے آگے سامنے، تو وہی ہو گیا معاملہ کہ وہ سوچ رہے کہ بس جلدی ہو جائے گا معاملہ۔ اب وہ 2-3 مولانا تو آ کے چلے گئے میک پہ بول کے، تو وہ کہہ رہے چلو نیند ہی مار دیں یار ایک آدھا، تو وہ سو گئے۔ جب سوئے تو پھر 15-20 منٹ کے بعد نیند کھلی تو پھر دیکھ لیا کہ نئی مولانا ہے کرسی پہ، وہ کہہ رہے چلو ایک آدھا کھراٹا اور مار دیتے ہیں، وہ سو گئے۔ پھر جب نیند کھلی تھوڑی دیر میں پھر نئے مولانا، کئی بار ایسا ہو گیا تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا لے کے کھڑے ہو گئے جلسے کے آس پاس ٹہل رہے، جو مولانا تقریر کر رہے ان کی زبان بھی لڑکھڑائی، تو بڑے ابا بولے یار ڈر رہے دکھیں، بولے مولانا تم مت ڈرو، کرو تقریر، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں جو اتنے ساروں کو لے کے آیا، وہ کدھر چلا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ عبدالعثمان بھائی ہیں، یہ عثمان بھائی کمیٹی والے، ماشاءاللہ نوجوانوں کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ جلسہ کرایا ہے، لیکن یہ دین کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ان جلسوں سے بات چل رہی ہے بہرحال نور کی، نبی کی ولادت کی، تو آپ سنیے گا نبی کا نور کہاں سے آیا۔ حدیث پاک آپ پڑھیں، آپ نے علامہ ارشاد القادری صاحب سے سنا، نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ سوال حضرت جابر نے کیا
किया। हजरत जाबिर बैठ गए। एक और सहाबी है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नबी के चचाजाद भाई हैं, वो खड़े हुए और अब आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे उस वक्त आप कहां पर मौजूद थे? तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मैं उस वक्त हजरत आदम की पुष्ट में मौजूद था। फिर सवाल किया, आका आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे आ गए, उस वक्त आप कहां पर मौजूद थे? तो नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उनकी पुष्ट में मौजूद था। सवाल चलता रहा, जवाब आका देते रहे। नबी ने और फरमाया, जब पूरी दुनिया में तूफान नूह आया, पानी ही पानी हो गया, पूरी दुनिया के अंदर हजरत नूह कश्ती में थे, तो नबी हजरत नूह की पुष्ट में कश्ती में सवार थे। आगे सवाल किया, हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, उस वक्त आका आप कहां मौजूद थे? तो नबी ने फरमाया, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में मौजूद था। मेरे नूर की बरकतें थी कि वो आग गुले गुलजार होती हुई नजर आ रही थी। अब आपने सुना होगा, कुर्बानी के मौके पे हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मैदान के मीना के मैदान में। लेकिन कितनी बार मर्तबा चलाई? एक तफसीर में मैंने पढ़ा 70 मर्तबा हजरत इब्राहिम ने गर्दन काटनी चाहिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, लेकिन वो छुरी चल नहीं रही है, वो गर्दन काट नहीं रही है। जलाल में आए इब्राहिम और मारा था उन्होंने किस पे? उन्होंने मारा पत्थर पे, पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। कहा कि अरे तू पत्थर को काट रही है, मेरे बेटे का नरमो नाजुक गला नहीं काटती है। अब यहाँ अंदर की बात सुनिएगा, छुरी ने क्यों नहीं काटा था इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे थे, मुकम्मल इरादा था ज़िबा करने का, मुकम्मल इरादा था कुर्बानी पेश करने का, मुकम्मल नियत के साथ बिल्कुल छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी नहीं काट रही। तो रब की मशीयत क्या पुकार के कह रही थी, ऐ इब्राहिम अगर तुम मेरे बेटे इस्माइल को काटना चाहते हो मेरी रजा के लिए, तो ये सुन लो, ऐ इब्राहिम मैं बचाना चाहता हूँ तुम्हारे बेटे इस्माइल को अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही नबी दुनिया में आए, आबा और अजदाद में है हजरत इस्माइल, तो ये नबी का सदका था, नबी के नूर की बरकतें थी कि छुरी हजरत इस्माइल के गले को न काट सकी। ये नूर जहां जहां से भी मुंतकिल होता हुआ आया, वो जगह और वो जहान मुनव्वर हो जाता है। इसलिए शायर ने कहा, कश्तिए नूह में, नारे नमरूद में, बतरे माही में, यूनुस की फरियाद में आपका नामे नामी है। सल्ले अला, हर घड़ी हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया, हर जगह हर घड़ी हर मुसीबत में काम आ गया। आते गए नबी, आप देखें 1,24,000 कमोबेश दुनिया में अंबिया इकराम तशरीफ लाए। ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए 500 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब बस दुनिया की तारीख सुन लें और मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम पजीर करता हूँ। दुनिया की तारीख पढ़ें, 571 तारीख, आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, माहौल क्या था दुनिया के अंदर। इंसान जानवर से ज्यादा बदतर था। आज जानवर के यहाँ बच्चा पैदा हो, वो चाहे जानवर गाय हो या वो शेर हो या वो भैंस हो या वो बकरी हो, कोई भी जानवर हो, अगर बच्चा पैदा हुआ प्यार करता है जानवर भी अपने बच्चे से। लेकिन उस वक्त की तारीख, जमाना जाहिलियत की तारीख ये थी कि अगर बच्ची ने जन्म ले लिया ना बेटी ने, तो अरब का बुद्धू उठाता था उस बेटी को और ले जाकर गड़े में गाड़ देता था। मतलब एक बाप बेटी से प्यार नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान की तारीख ये है, अगर पति मर गया तो रस्सियों से उसकी बीवी को चिता पे बांध दिया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था। जहां एक मुर्दा जलता था वहीं पर एक जिंदा जलता था। मतलब और बेवाओं, जो औरत बेवा हो गई, लोग कहते थे चेहरा मत देखना। अगर बेवा निगाह के सामने आ जाती, लोग कहते अब काम पे नहीं जाऊंगा, मेरा काम खराब हो जाएगा। बेवाओं को बंद कर दिया जाता था। कहा जाता था नहीं, ये बेवा जो है इज्जत के लायक नहीं है, ये मनहूस है, इसका शोहर दुनिया से चला गया। बेटियों को जिंदा दफन किया गया। आप बड़े तारीख, सहाबा इकराम की तारीख खुद बयान किया है सहाबा ने वाक़ियात को। हजरत दाहिया कल्बी है, वो जब ईमान लाए ना, जब वो मुसलमान हुए, रोने लगे थे। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी क्यों रोते हो? हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं, आका इसलिए रो रहा हो कि मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था, अपने हाथों से दफन कर दिया था। वो गुनाह इतना अजीम है, उसे सुनकर और उसे याद करके रो रहा हूँ। एक सहाबी आए रोते हुए आका की बारगाह में, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी क्यों रोते हो? वो अर्ज करते, आका अभी आप तशरीफ न लाए थे, आपने ईमान की क्षमा नहीं जलाई थी लोगों
لوگوں کے دلوں میں آقا زمانہ جاہلیت کا وہ دور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے آنگن میں ایک بٹی نے جنم لیا، ایک بیٹی جب پیدا ہوئی اور مجھے خوشخبری دی گئی. مطلب آپ قرآن پڑھیں، قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ جب کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی اس کا چہرہ لٹک جاتا، وہ سماج میں نقاب ڈال کے آتا تھا. یہ دستور اس وقت کا تھا. ایک انسان کے یہاں ڈیلیوری کا وقت ہو، آپ کے یہاں ہو، ذرا ذہن قریب کریے گا. آپ دلی میں کام کرتے ہو، بیوی فون کرتی ہے کہ وقت ولادت قریب ہے، آپ آ جائیے، ڈر لگتا ہے. انسان دلی سے آتا ہے کام چھوڑ کر، راجستھان سے آتا ہے کام چھوڑ کر. لیکن زمانہ جاہلیت میں جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا تھا تو اس کا باپ گھر چھوڑ کے چلا جاتا تھا، کہتا تھا فلاں غار میں ہو، فلاں پہاڑ میں ہو، فلاں جھاڑیوں میں ہو، جو پیدا ہو بتا دینا. اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو مونچھوں کو تاؤ دیتا آتا تھا. بیٹی نے جنم لے لیا، چہرے پہ نقاب ڈال لیتا تھا، کہتا تھا عزت کٹ گئی، بیٹی آ گئی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میرے آنگن میں بیٹی نے جنم لیا، میں نے قسم کھائی ابھی نہیں ماروں گا، جب یہ بڑی ہو جائے گی تب ماروں گا. جب وہ 7 سال یا 6 سال کی ہو جاتی ہے، جب وہ بولنے لگتی ہے، جب وہ سمجھنے لگتی ہے. وہ صحابی بیان کر رہے ہیں آقا میں نے اپنی بیٹی کو اس کی آغوش محبت سے لیا ماں کی اور چھین کر لے گیا، بیابان جنگل میں لے جاتا ہوں اور ایک گڈھا کھودتا ہوں، اس کی نگاہوں کے سامنے گڈھا گہرا ہو گیا، میں نے بیٹی کو اس کے اندر اتار دیا، میں اب اس پر مٹی ڈال رہا ہوں. میری بچی دیکھ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مجھ سے مستی کر رہا ہے، مجھ سے کھیل کر رہا ہے. لیکن آقا جب میری بچی لبوں کے قریب میں مٹی ڈالتا رہا اور وہ دب جاتی ہے، جب وہ دیکھنے لگی کہ اب مٹی ناک کے قریب آ جائے گی، سانس بند ہو جائے گی، زندگی کا سورج ڈوب جائے گا. آقا میری بچی نے مجھے پکار کے کہا اے میرے ابا مجھے ایسے کیوں مارتے ہو؟ اگر مارنا ہے گلا دبا دو میں مر جاؤں گی، اگر مارنا ہے تو چھری چلا دو میں مر جاؤں گی، مجھے پہاڑ سے پھینک دو میں مر جاؤں گی. لیکن میرے آقا میری بیٹی کہتی ہے میرے باپ مجھے زندہ دفن مت کر، اس طرح سے مت مار. لیکن آقا میں نے اپنی بیٹی کی نہ سنی، میں نے زندہ اسے قبر میں دفن کر دیا. اس کی چیخیں آج بھی کانوں میں سنائی دیتی ہے. رات کو لیٹتا ہوں نیند نہیں آتی ہے، بے قرار رہتا ہوں. یہ واقعہ پیغمبر سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، آقا کریم رونے لگے، مصطفیٰ اشکبار ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ رونے لگے کہ کیسا وہ وقت تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. تو مسلمانوں وہ آہیں ہی تو تھی ان دبنے والی بچیوں کی جو عرش الہی سے جا کے ٹکرا جاتی ہیں اور رب کی طرف سے یہ آواز آ جاتی ہے اے دبنے والی بچیوں اب تم ماتم مت کرو، تمہارے ظالم باپوں کا پنجہ توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ آ رہا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اراطین کمیٹی. نبی آئے، کیا فرمایا نبی نے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. ابے بھئیے آج تم ٹکڑا کہو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج تم 15 لاکھ 20 لاکھ شادی میں خرچ کر رہے ہو، یہ کیا؟ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ یہ نبی نے پیدا کی. مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا ان ظالموں کے سامنے، وہ لوگ جو سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، نبی نے فرمایا فاطمہ جگر کا ٹکڑا، اور کہا کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، دیندار بنائے گا، اچھے سے شادی کر دے گا تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح سے یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی نماز کے پڑھنے پر اتنا بڑا پیغام نہیں دیا مصطفیٰ نے، فرمایا کہ جنت ملے گی، لیکن رسول کا پڑوسی جنت میں آئے ہے، کتنی اچھی بات ہے. تو بیٹیوں کے پالنے پر وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے. آج بتا دو لڈو بیٹے پہ بٹ رہے ہیں یا بیٹی پہ بٹ رہے ہیں؟ بیٹے پہ. بیٹا فجر میں پیدا ہو گیا نا تو پہلی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالنے ہمارے للہ پیدا ہو گیا، ہلہ کر دیا للہ کے پیدا ہونے پر. اور ایک بات بتا دوں، یہ صوفیوں کی بات ہے، جزاک اللہ، بچوں کے فوٹو فیس بک پہ مت ڈالا کرو، پھر بچہ روتا بہت ہے، بچہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے. پتا ہے کیوں؟ نظر لگ جاتی ہے کسی کی. جب کسی کی نظر، جیسے کہا یار عاملین ہیں بیٹھے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑھیا کے بال بیچنا آتا اور ہمارے گھروں کی عورتوں کے بال لے جاتا. اگر وہ بال کسی جادوگر کو مل جائے، وہ جادو کرنا چاہے نا تو اس بال پہ کے ذریعے وہ جادو کر سکتا ہے. اس لیے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں بالوں کو دفن کر دیا کرو.
बुढ़िया के कांटे के चक्कर में जरा सारी नमकीन और बिस्किट और पार्ले जी के चक्कर में या मौसमी के चक्कर में बाल मत बेचे करो। बाल नहीं बेचने चाहिए। और कपड़े अगर तुम्हारे हैं तो उसे भी दफन कर दो, खराब रिटायर हो गया तो मत दो भैया। कपड़े से भी जादू हो जाता है, जादू की हकीकत है, जादू का इनकार नहीं किया जा सकता, हदीस से साबित है जादू, और जादू हो जाता है। और जादू जब हो गया, हम देखते हैं लोग बात करते हैं तबाह हो गए, जिंदगी है तबाह, कमाते कमाते पूरी जिंदगी मर गया, लेकिन जादू का अगर काटना हुआ तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है। तो ये याद रखें, बात बस मैं समेट रहा हूं। उस वक्त भी लड़कियों को वो लोग मनहूस समझते थे, आज भी समझते हैं यार। मालूम है आपको, इतनी गफलत हमने बरती है बेटियों की तरफ से। उसके 2-3 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि शादियों में बढ़ती हुई महंगाई। एक इंसान है, 5 बेटियां हैं, राजमिस्त्री को गारा देता है, 400 रुपए हो गई चलो मजदूरी, 400 रुपए में घर चला रहा है बहरहाल। अब आप बताओ वो 10 लाख 15 लाख कहां से लाए, वो कहां से दे? स्प्लेंडर, अजी स्प्लेंडर कहां आ रही है? अब तो वो अपाचा थी वो भी चली गई, अब तो बुलेट मांग रहा। बुलेट का पहिया समझ ला रहा है, बुलेट के बराबर वजन ना है और बुलेट मांग रहा। पता चला कि जब लेके गया तो नाली में घुस बैठा, नाली में को बढ़ा दी। और अजी नाली में की तो बहुत दूर है, हमने देखा दब गया बुलेट के नीचे ही, संभाल ना पाया उसका झोंक। अरे तगड़ा कर रहा आदमी संभाले, बुलेट भी फख्र करती है, जो चीज जैसी बनी है वो वैसे ही तो काबिल मांगती है। अरे भाई एक चीज है, अगर मोटरसाइकिल है कुत्ता चलाएगा नहीं चलाएगा, हेलीकॉप्टर को गधा उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा, हेलीकॉप्टर को घमंड है अपने आप पर कि मुझे गधा क्यों उड़ाए, जिसने बनाया वो उड़ाए, इंसान ने बनाया है इंसान उड़ाए। तो जो बनी हुई चीज है वो बनाने वाले की मर्जी पे चलती है। अब तू अपने ऊपर भी गौर कर, तुझे किसने बनाया है? तुझे अल्लाह ने बनाया है, इसलिए तू अल्लाह की मर्जी पे चला कर, किसी और की मर्जी पे मत चला कर। तो बहरहाल आखिरी पैगाम, लड़कियां भाग रही हैं और चलो मुसलमानों के साथ जा रही थी तो चलो यार चलो ईमान का शरीक है, मुसलमान है कह रहे थे। जिला मुरादाबाद की एक रिपोर्ट एक वकील ने दी है, 50 से ज्यादा लड़कियां, 50 से ज्यादा 1 साल के अंदर मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो गई। 50, और बरेली के एक ही बाबा का रिकॉर्ड फेसबुक पे बहुत चला था, 70 से ज्यादा वो तब्दील कर दिया धर्म उसने। ये लड़कियां इतनी बड़ी तादाद में, पहले हम सुनते थे लाखों में यार कि चली गई तो दिल रोता था, हंगामा होता था। आज रोज लड़कियां धर्म बदल रही हैं, ईमान से जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मुसलमानों वजह क्या है? इस्लाम ने तो ऐसा तुम्हें तरीका दिया, ऐसा कानून दिया निकाह का कि निकाह में जल्दी करो, आसानी पैदा करो। यूसुफ कमाल साहब को बैठाओ, निकाह बताऊं क्या किसे कहते हैं? निकाह जिसके लिए इतने ढोल ढमाके और नाच गाने हो रहे हैं, बोला बैठा लो कारी उमर साहब को, बैठाओ अल्लामा कारी जाकिर हमीदपुरी साहब को। आप वो लड़की का वो वली होता, चलिए इजाजत दे दी उसने, लड़का लड़की हो 2 गवाह हो और वो कह दे लड़की मैं अपने आप को तेरी ज़ौजियत में देती हूँ, लड़का कहे कबूल करता हूँ, निकाह हो गया। एक बार के कहने से, खुतबा पढ़ना सुन्नत है, समझ रहे, 3 बार कहना ये बेहतर है, मुस्तहब है, एक बार में इजाब कबूल हो गया निकाह। तो ये इतनी सी बात है, एक लाइन ही तो है, एक लाइन के लिए हमने कितना तूफान खड़ा कर दिया। लड़की वाले के घर जाके 15-20 देखने जा रहे हैं और वहां जाकर जो है तूफान बदतमीजी, 20,000 देंगे 40 मिलेंगे, 500 दे रिया बेनोई तो उम्मीद रखिए 1500 मिलेंगे। बेनोई हूं ना, बेनोई तो बाएं फुलाई फिर रहा बिल्कुल ऐसा जैसे यही नेता हो। अभी एक भाई मुझसे कह रहे थे कि लड़के के बेनोई ने रिश्ता ना होने दिया हजरत, इस वजह से कि वो कह रहा बड़ी गाड़ी चाहिए हमें ना चाहिए। और जब वो आने वाली दुल्हन को पता चलेगा कि यही मांग रहा था मेरा नंदोई, तो कर दे कि पंदोई, रास्ता बंद कर दे, मेरे घर मत आइए। ऐसे बड़े बहुत से बुजुर्ग हमारे हैं जो पछता रहे हैं ना, हमने काम मांग कर ली हजरत, मिल्टन की बोतल गर्म पानी की जरूरत पड़ रही रखने की तो बहू ने वो भी निकाल के ना दी। तो मैं कहता हूँ बाप को कुछ नहीं मिलता है, देवर है कूद रहा, अगर चाबी छीन ली तो बस इज्जत चली गई। इसलिए दौलत की फरमाइश मत करो, लड़कियों को रहमत समझो। आज हमने सहमत बना लिया है तो ये पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूँ, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, वजह क्या? वजह ये है एक बाप की 5 बेटियां, कहां से लाएगा वो 15 लाख? अब लड़की की उम्र 35 साल, लड़की की उम्र 30 साल, वो लड़की जो 4 बच्चों की मां बन जानी थी अभी तक कुंवारी बैठी है। किस बुनियाद पर? बाप के पास दौलत नहीं है, बाप के पास पैसा नहीं है, बाप की गुर्बत की वजह से
है वो अपनी जवानी के दिन अपने बाप की दहलीज पे गुजार रही है। इसलिए नबी की हदीस सुनो, मुसलमानों दुनिया में किसी के तोड़ने का काम मत करो, दिलों को तोड़ने का काम मत करो, बल्कि जोड़ने का करो। अगर तुम्हारी वजह से अगर किसी की बेटी के अगर दिल टूट गया है, अगर किसी की बेटी का बाप का दिल टूट गया है, किसी का दिल तुम्हारी वजह से टूटा है, तो बताया मोमिन का दिल काबे से अफजल है। ये आया हदीस पाक में, कितना मोतबर होता है मोमिन का दिल, कितना मुकद्दस होता है मोमिन का दिल, आईना होता है। ये याद रखिएगा तो कयामत में पकड़ हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से किसी का टूटा हुआ दिल अगर जुड़ गया है तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाए। तो निकाह में भैया आसानी पैदा करो, लड़की को कॉलेज भेज रहे हो, भेजिए, चलिए, हम मुखालफत करें। लोग कहते हैं मौलवियों को क्या पता कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद मदरसे तक, लेकिन हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते दुनिया में हो क्या रहा है। सब पे नजर होती है उलमा की, और दिल भी दुखता है, अफसोस होता है कि यार क्या हो गया है, कौन की बेटियां। इसलिए मैं कहता हूँ कॉलेज पढ़ा रहे पढ़ाई है, लेकिन नजर भी रखो। मोबाइल क्या है इतना बड़ा देने की, जब से लॉकडाउन लगाना ऑनलाइन के चक्कर में कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑनलाइन के चक्कर में वो ऑनलाइन निकल जाती है, फिर पता चला ऑनलाइन ही तो आई है वो सीमा हैदर जिसका चर्चा चल रहा है, जिसने पूरा मीडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, सब उसके पीछे लग गए हैं। वो आ गई पाकिस्तान से, क्योंकि हम पाकिस्तान की औरत तो औरत कुछ पसंद ही नहीं करते ना इंडिया वाले। तो हालात वो बन गए कि इंडिया पाकिस्तान की चलती है, और हम अपने वतन से अपने मुल्क से प्यार किया करते हैं, क्योंकि हम कोई काम देश में जाली नहीं करते, खाली किसी गरीब की थाली नहीं करते, अब्दुल हमीद बन के मिटा देते हैं खुद को। हम लोग मुल्क से गद्दारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, हम अदाकारी नहीं करते। अरे हम तो वो हैं मुल्क से मोहब्बत किया करते, आजादी दिलाई है इस मुल्क को। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि लड़कियों पे नजर रखो, कहाँ जाती है कोचिंग, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, ट्यूशन है तो कितने बजे का है। वरना मैं तो ये कहूंगा आज मदरसे खुल गए लड़कियों के, जहाँ कहाँ इंटर कराना कराइए मदरसे के अंदर, तो मदरसे के अंदर वो सीरत फातिमा बनेगी, पढ़ेगी, सीरत फातिमा पढ़ेगी तो वो लड़की कनीज़े फातिमा बन जाएगा। समझ रहे? तो ये याद रखें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल वक्त ठीक ठाक हो गया, 1 घंटे के करीब ही हो गया। देखिए मेरा पता ना चला, अब कभी इंशाल्लाह मौका रहेगा तो फिर आपसे होती रहती मुलाकातें। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।